السلام عليكم، كيف أنت؟ وعليكم السلام، أنا بخير. ماذا هناك؟ هذا السبق جديد. سبق جديد؟ نعم. أريد أن أعلم. نعم. چلو پھر ہم شروع کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نیچے بھی کچھ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ نے ایک بات نوٹ کی، میں نے اس کے اعراب نہیں لگائے، جی تو آج ہم اس کے اعراب ہی لگائیں گے. آپ مجھے بتائیں گے، ویسے میں نے جگہ بہت کم چھوڑی ہے. یہ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لو، یہاں سے 100% یہاں پہ دکھا ہے. آپ کریں، آپ میرے ہیلپر ہیں. اسسٹنٹ بولتے ہیں. آپ صحیح ہے، اور مجھے آگے اس لیے آنا پڑتا ہے. اچھا، یہ ہمارا کیا ہے؟ اعوذ، یہ پہلے مضارع ہوا. فعل مضارع. اعوذ. باقی اعراب ہم نہیں لگا رہے سارے، صرف ہم جو پہچان کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اعوذ لگا دیتے ہیں یار. تمہیں لگا لیتا دیکھ ہوں. دھیان دے، اعوذ فعل مضارع کیسے پتہ چلا آپ کو؟ مطلب یہ فعل ہے اور یہ ہے فعل. میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں. جب تک آپ سارے دہرا لیں. اعوذ تم پناہ مانگتے ہو. اعوذ اعوذ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ فاعل ہے نا. وہ بچی نہیں ہے، گر جائے گی، اسے کیسے کھیلتا ہوتا ہے. اچھا، اوکے. اچھا اب یہ دیکھیں با کیا ہے؟ بی. اچھا، اس بچی کو اندر کر کے کنڈی لگا دو. جی بولو اپنی مما کے پاس جاؤ. اچھا، با کیا ہے ہمارا؟ اب اس کے اعراب کیا ہوں گے؟ حرف جلالہ جو ہے ہمارے پاس اللہ. باللہ. ہی کو جر کیوں کروں؟ کیونکہ بھی ہمارے پاس حرف جارہ ہے. جارہ اس کو جارہ پاس چاہیے. کر سکتے ہیں. جی Yes. ہم کر چکے ہیں اعراب اس کے. اعوذ ہے ہمارے پاس فعل مضارع، اور اس کے اندر انا ہو گیا ہمارے پاس فاعل. ہمارا ماؤس گر گیا نیچے. با ہمارا ہے حرف جر. حرف جر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حشر آپ بتائیں. آگے والا حرف جر ہو جاتا ہے تو یہاں اور پہ وہ اس میں چارہ جلالہ کھا ہے، جاتا تو کیا اس میں جلالہ اللہ کا نام، اس کے نیچے زیر ہے. اچھا، من کے اعراب کیا ہوں گے؟ من کون سا لفظ ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ قرآن میں 3 چیزیں ہمیں ملیں گی، یا تو فعل ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اسم ہوگا، یا پھر حرف ہوگا. یہ جو با ہے یہ حرف ہے، یہ جو من ہے یہ حرف ہے. کون سا حرف ہے یہ؟ جی حاشر، من کیا ہے ہمارے پاس؟ حرف جر. حرف جر. تو اب حرف جر آ گیا تو اگلے میں اس کا کیا افیکٹ پڑے گا؟ وہ بھی جر ہو جائے گا. شیطان الرجیم. من الشیطانی، شیطانی آ گیا. اچھا، الرجیم کی کیا ہوں گے؟ یہ کون سی بن رہی ہے؟ فریگمنٹ کون سی بن رہی ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ الشیطانی الرجیم. ٹھیک ہے، نہیں ہاں صفہ موصول. پر میرا ایک سوال ہے کہ یہ صفت کس کی بن رہی ہے؟ کس کی صفت بن رہی ہے؟ رجیم، شیطان کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، جب میں نے ایک اور پوائنٹ بھی پڑھا تھا کہ اگر دونوں ہی نہیں چھوڑ دے چلے. بسم اللہ.
آپ بتائیں. بسم اللہ. بسمی کے اندر با کیا ہے؟ وہاں ہمارے پاس حرف جارہ. حرف جارہ ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے آگے؟ اس کو بھی جر کر رہا ہے. جر کر رہا ہے. تو اسم ہمارے پاس کیا ہے؟ لائٹ ہے. یہ جی اسم لائٹ ہے، تو کیا ہو سکتا ہے یہ اس کا مضاف کنیکشن؟ مضاف الیہ. تو مضاف کیا ہوگا؟ اللہ. نو. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا پرابلم آ رہی؟ جی یہ ہمارا مضاف ہے کیونکہ یہ لائٹ ہے. مضاف کی آپ تعریف بتا دیں تھوڑا. تعریف کیا مطلب؟ کیا رول ہے مضاف مضاف الیہ کا؟ پہلا ورڈ جو ہے نا لائٹ ہونا لائٹ چاہیے. ہونا چاہیے. یہ نو لائٹ ال. ہے، اس پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور لائٹ بھی ہے، تو ہمارے پاس یہ فالوڈ بائی مضاف جر. ہو سکتا ہے. فالوڈ بائی جر. یہ جر آ گیا تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مضاف. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ جیسے یہ زبر آ جائے اس پہ یہاں پہ اگر یہاں پہ حرف نصب آ گیا کوئی، تو پھر وہ تو فریگمنٹ وہ بنے گی ہی نا. نہیں نا. ان بسم اللہ ہی آئے گا یا تو بسم ان اللہ آئے گا تو وہ بھی. بسم پہ افیکٹ کرے گا. اس کو مزید بعد میں کریں گے نا، جہاں پہ جو جو چیز آتی رہیں گی وہ ہمیں پکی ہوتی رہیں گی. اچھا یہ یہاں تک آپ کا ہو گیا. الرحمانی کیا ہے؟ الرحمن میں نے بتا دیا. اس کا اعراب کیا آئیں گے؟ یہ صفہ معطوف ہے اللہ کی. الرحمانی. یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی. موصوف کون ہے اس میں؟ اللہ. یہ ہے صفہ نمبر 1 اور یہ ہے صفہ نمبر 2. اچھا اب آپ سے میں پوچھوں رحمانی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ جو موصوف ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، اس میں جلالہ یہاں پہ اللہ ہے، تو اسی وہ اپنے اس کو فالو کرتی ہے موصوف کو. تو رحیمی کے نیچے بھی زیر ہے. اچھا ایک بات ہے، یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ موصوف ہے جو یہاں پہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے یہ دونوں. ٹھیک ہے. تو موصوف صفہ یہاں پہ بھی ہے شیطانی الرجیم. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر الگ سے اس کا نہیں آیا شیطان کا ذکر. معرفہ ہے یہ شیطان اور یہ بھی اگر دونوں نا معرفہ آ جائے نا موصوف صفہ پلس صفہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو پہلا صفہ ہے نا فرسٹ والا وہ موصوف بن جائے گا. پہلی جو صفہ ہے وہ موصوف بن جائے گی. تو پہلی صفت کیا ہے؟ شیطان. تو یہ الرجیم جو ہے وہ کس کی صفت ہوئی؟ شیطان کی. یہ میں نے ابھی پوائنٹ پڑھا ہے کیونکہ میں نے بسم اللہ کی تو ٹیچر کے ساتھ کی تھی، لیکن اعوذ باللہ کی میں نے ابھی کی ہے. تو پھر میں نے ابھی دیکھا ہے کہ صفہ، کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اللہ کا نام یہاں پہ موجود ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ رحمان ہے اور الرحیم ہے، لیکن شیطان کے پاس یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ پہلے والی جو صفت ہے اس کی وہی موصوف ہے، دوسری اس کی صفت ہے، تو رہے گا یہ صفہ موصوف ہی. اچھا جی، تو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ بہت کچھ. اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان دھتکارے ہوئے شیطان کی. شیطان سے من مطلب سے. لا. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. ہمیں اللہ کی کیوں پناہ چاہیے شیطان مردود سے؟ کیونکہ وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. آپ مثال دو. ایک
بچہ ہے اس کو باہر بچے مار رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا باپ آ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے گا؟ نا کوئی سے مار بھی ایک بندہ ہے وہ 10 گنڈوں میں پھنس گیا ہے اور اس کے پاس اس کے دوست آ جاتے ہیں بہت طاقتور، تو وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے گا؟ اب شیطان ہے جس سے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس بڑے دشمن سے بچانے کے لیے اس سے بڑا طاقتور چاہیے نا ہمیں، چاہیے، تو اللہ سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس فرشتہ بھی شیطان نہیں کر سکتا کوئی، ہاں یہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہماری شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو جب ہمیں ڈر لگ رہا ہو، جب ہم سوائے مشکل میں اللہ کے ہو، جو آپ نے بولا نہیں، تو ابھی یہی تو بتائیں، جب بھی ہم پریشان ہو جلدی سے پناہ میں آ جائیں کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کی جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ حاشر رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے آپ تھوڑا سا بتائیں؟ اتنا نہیں پتا۔ الرحمن جو ہے وہ دنیا کے لیے، اب آپ دیکھتے ہو ظالم ہے جو، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، اور جو بیچارہ حق پہ آپ دیکھو گے اس کے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب بھی ہوتا ہے، جیسے صحابہ مان لائے شروع میں وہ غریب تھے، ٹھیک ہے، آج آپ دیکھتے ہو کہ جو ظالم سے ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے، یہودیوں کو لگا لو آپ، لیکن اللہ الرحمن ہے دنیا کے لیے کہ جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، برے کو بھی دیتے ہیں اچھے کو بھی دیتے ہیں، امیر کو بھی دیتے ہیں فقیر کو بھی دیتے ہیں، مطلب لازمی نہیں ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، اس کے پاس مال و اولاد ہوگی اور سب کچھ، یہ تو آزمائش، جو نیک ہے اس کو دیتے ہیں تو اس کو بھی آزمانے کے لیے دیتے ہیں، جو بد ہے اس کو دیتے ہیں تو اس کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کی رسی اور ڈھیلی ہو۔ اس سے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ایک بہت نیک انسان تھا اور ایک بہت بد انسان تھا، تو اب میں صرف یہ مثال آپ کو دینے کے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے۔ تو ایک جو بد انسان تھا نا، جو نیک انسان تھا اس نے کسی چیز کی دعا کی، تو فرشتوں نے کہا ہم اس کی دعا پہ اس کا کام کر دیں یہ والا اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اس کا یہ کام نہیں کرو۔ ایک جو بد انسان تھا، برا انسان تھا، اس کے دل میں ایک بس خیال آیا کہ میرا نا بڑا سارا گھر، مطلب میں ایک بڑا سارا گھر ہے میں خرید لوں۔ اب مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں یاد آ رہی، میں صرف مثال دے رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ شاید لسان القرآن میں سنی تھی اور مجھے اس کی اب یاد نہیں آ رہی، صرف میں مثال دے رہی ہوں۔ تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے پاس یہ چیز ہو فلاں دنیا کی نا بہت بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو فوراً دے دو۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ آپ کا نیک بندہ ہے، جو اس نے جب مانگا آپ نے کہا اس کو نہیں دو، اور جو برا ہے آپ نے کہا فوراً دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو میرا نیک بندہ ہے نا، یہ جب جو بھی چیز مانگتا ہے نا میں اس کے لیے جنت میں دے دیتا ہوں، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے، یا میں اس کا کوئی وہ ہٹا دیتا ہوں برائی۔ یہ نا جو بد ہے نا وہ جب مانگتا ہے نا تو پھر اس کو نا کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ بولے کہ اللہ تعالیٰ میں نے دعا کی تھی میری قبول نہیں ہوئی تھی، میری نیکیاں وہ کرتی۔ تو جس دن ہمیں ضرورت ہوگی نا سب سے زیادہ، وہ دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوئی وہ ہمارے کام آ جائیں گی۔ حاشر آپ کی یہ ڈرائنگ کرنا مجھے بتا رہی ہے کہ میں فالتو میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نیک جو انسان ہے اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو بھی اس کا فائدہ ہے، نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے حاشر؟ جنت میں اس کی جگہ اس کے لیے وہ ملتا ہے اس کا پھل، یا پھر اس سے کوئی برائی ہٹا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رحمان کی جو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے لیے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہوں گے، رحیم ہوئے مومنوں پہ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مومنوں پہ، مسلمان تو 52 ملکوں میں رہتے ہیں نا، اب مومن کون ہے؟ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اس کے علاوہ جو رحمان ہے نا، وہ اس کے اندر ہے بہت زیادہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، جیسے سمندر جیسے ہے نا، جیسے بھوکا ہے کوئی، یہ والا پوائنٹ حاشر آپ شیئر کرو تھوڑا۔ جوان، عطشان، بہت جوش، بہت بھوک ہے اس کے اندر، اور رحیم مسلسل، رحیم اللہ کی رحمت مسلسل ہے مومنوں پہ۔ کریم
اچھا یہ کافی ہو گیا، میری کلاس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، میں کچھ تھوڑے سے پوائنٹس اور کر دوں، اس کو ریز کر دیں یا پھر آگے کر دیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم تھوڑے سے کریں، میں یہاں پہ لکھوں گی اور آپ نے ان کے اعراب کرنا ہے. بنتو اشرف، یہ ہیڈ لا رہے ہیں نا تو جس سے مجھے پرابلم ہو رہی ہے. مجھے پتا چل گیا. بنتو ولدی زید. آپ ہی بتائیں گے، میں نے اس کی اعراب نہیں لگائے. جی میں نے کیا لکھا، جلدی جلدی اس کے اعراب بتائیں. بنتو بنتو ولد ولد زید. زیدن. آپ بتائیں آپ نے بنتو کے اوپر تا کے اوپر پیش کیوں لگوایا؟ کیونکہ یہ پیچیدہ مضاف الیہ شروع میں ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ. یہ مضاف ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف ہے، لائٹ ہے، ال نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر یہ اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی، میں نے اس کی پیش دے دیا. چلیں آپ بتائیں ابھی. هذا ولد زید. هذا ولد صالح. یہ کیا ہے اس کا؟ یہ لڑکا نیک ہے. یہ ہے اس کا اشارہ، یہ اس کا کیا ہے؟ مشار الیہ، ٹھیک ہے. اور صالحون کیا ہے اس کا؟ صالح خبر. یہ ہمارے پاس ولد صالحون کیا ہے؟ ولد صالح. ھذا الولد ہو گیا ہمارے پاس مبتدا، یہ لڑکا صالحون نیک ہے، ٹھیک ہے. تو پورا ہم ملائے تو یہ ہمارا مبتدا اور یہ ہے ہماری خبر. اچھا اس میں مبتدا کیا ہوگا عاشر؟ بنت ولد زید. اچھا اس کو رہنے دیتا ہوں. ھذا الباب مفتوح، یہ تو چلو ٹھیک ہے. چھٹی کریں؟ چلے چھٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویسے بھی میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ حافظ. جتنا مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کو سکھا دیتی ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. رب زدنی علما.